بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازم اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت کرے، آمین۔ ناظرین، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں پاکستان میں سزائے موت پانے والے ہر 5 افراد میں سے 2 بے گناہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی پاکستان میں سزا پانے والے ہر 5 افراد میں سے 2 بے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سزائے موت پانے والوں میں۔ ناظرین، یہ سب ہمارے اس گندے عدالتی نظام کی خرابیاں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جتنی مرضی اسپیشل کورٹس بنا لیں مقدمات کو جلدی نمٹانے کے لیے، لیکن جب تک انصاف نہیں ہوگا اسی طرح بے گناہ لوگوں کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں جلد فیصلے ہو جاتے ہیں اور انصاف مل جاتا ہے، لیکن فوجی عدالتیں ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں 2014 میں پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد اب تک 500 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے، جن میں سے کم از کم 200 افراد تو بے گناہ تھے یا ان کو غلط طور پر ملوث کیا گیا تھا، جو ہمارے معاشرے کا رواج ہے۔ ناظرین، پاکستان کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر ہفتے 2 افراد کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، جبکہ اس وقت 5000 سزائے موت کے قیدی ڈیتھ سیل میں قید ہیں۔ پاکستان میں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ کوئی قتل ہو جائے تو قاتل کو ملوث کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے بااثر اشخاص کو بھی ملوث کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی ٹرائل کا سامنا کرتے ہیں اور بعض اوقات سزائے موت بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور بھی واقعات ایسے ہیں جن میں جو جرم کرتا ہے اس کے گھر والوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے یار دوستوں کو، عزیز و اقارب کو۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں مروج عدالتی نظام اپنی فرسودگی کے باعث مسائل کا شکار ہے۔ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو کئی دفعہ میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ ناظرین، مقدمہ کی طوالت اور فیصلوں میں غیر ضروری تاخیر عام سی باتیں ہیں۔ یہاں 1972 میں بننے والی شباب کرانوی کی مرحوم کی فلم انصاف اور قانون کا تذکرہ بے جانا ہوگا، جس میں فلم کے ہیرو محمد علی مرحوم کلائمیکس سین میں عدالت میں بلند آہنگ جذباتی ڈائلاگ کے ذریعے جیل میں گزرے اپنے 14 سال واپس مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا ڈائلاگ۔ تو یہ صرف ایک فلم کا جذباتی منظر نہیں ہے، بلکہ عملاً ایسا ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا۔ حال ہی میں چند ایسے رکت امیز مقدمات سامنے آئے ہیں جن میں بعض ملزمان کو ماتحت عدالتوں سے موت کی سزا سنائی گئی، جو گزشتہ 14 سے 24 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ ان میں سے کئی تو جیل ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جب سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ نظر ثانی کے لیے پیش ہوا تو انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو طویل عرصہ جیل میں گزار دیا اسے کون واپس لائے گا؟ جو جرم کا دعوے ملامت لیے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بے گناہی کی سند کہاں پہنچائی جائے گی؟ لاہور میں ایک بالغ طالب علم کا واقعہ تو بالکل تازہ ہی ہے، جسے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے احکام پر 24 برس بعد رہائی مل سکی۔ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں 18 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں۔ ان مقدمات کے زیر التوا کی ذمہ داری ججوں کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، یعنی کہ ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ 4000 جوڈیشل افسران اور جج صاحبان ان مقدمات کو نہیں نمٹا سکتے۔ ہمارے پارلیمان اور سیاستدانوں کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے حکمران اشرافیہ اور ریاستی منصوبہ ساز آنکھوں پر پٹی اور کانوں میں روئی ڈھونڈتے بیٹھے ہیں۔ کوئی کرپشن کرنے والوں کو سزا دلوانا چاہتا ہے تو کوئی ملک سے باہر نہ جانے پر رو رہا ہے اور کسی کو صحابہ کہنے پر اعتراض ہے، حالانکہ اس کے باپ نے، اس کے پارٹی ورکرز نے اس کو کئی دفعہ صاحبہ کہا ہوا ہے۔ سب اپنے اپنے مقاصد کے اصول میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو عوام کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، جب عوام کو انصاف نہیں ملتا تو وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے اس وطن عزیز پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔
عدالتوں سے انصاف نہیں مل گا، اس لیے لوگ اپنے فیصلے خود اپنی طاقت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس فرسودہ نظام کی خرابیوں کو زیر بحث لائیں گے جو انگریز کا بنایا ہوا کالا قانون ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو تا قیامت خوشحال رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔